میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے، بچے میری مٹھی میں رہیں، سسرال والے میری مٹھی میں رہیں، محلے والے میری مٹھی میں رہیں، برادری والے میری کوئی نہیں رہتے میاں یہ مٹھی چھٹی میں، کوئی نہیں رہتے۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے 5 بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے، تو میں نے کہا بابا جی اتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی؟ آپ نے جو سنانا ہے رب کو سنائیں، جتنی دیر ان پر دھیان کرنا ہے اتنے نفل بڑھا دیں، ان کو موج کرنے دیں۔ آپ کتنا کو انہیں قائل کریں گے اور کتنا کو مائل کریں گے، یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں نا لوگوں کو سیٹ کرنے میں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں نا تو رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ نظریاتی بنے، توجہ اتنی بندوں پہ توجہ کرنا، اتنی سیاست کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں گڈ بک میں، کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگ ہمیں اچھا ہی کہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے؟ کوئی ضروری نہیں میرے بھائی۔ نظریاتی ہو جائیں، توجہ اللہ رسول کی جانب، توجہ اللہ والوں کی جانب۔ باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بھی لائیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں؟ ایک جنگ سے واپسی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ تھوڑا سا ہٹ کے ادبن دور دور ہو کے لیٹ گئے، سرور کائنات علیہ السلام بھی آرام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، حضور بھی آرام فرما۔ ایک بندہ آ گیا، تلوار اتار لی، حضور پر تان لی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس نے تلوار تان لی۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں، بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے، اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہو گیا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جزر کا کیا حال ہے۔ اچانک وہ دیکھو نا میرے عزیز، رات کو 2 بجے ویسے ہی چھت پہ بلی ہو اور بندے کو کوئی کہہ دے کہ چور ہے، تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے؟ ویسے انسان کی نفسیات ہے نا۔ لیکن جو نظریاتی بندے نا، نظریاتی، ڈاکٹر نے کہہ دیا، ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مر جائے گا، تو وہ 3 دنوں میں مر جاتا ہے۔ ایک نظریاتی ہے، ڈاکٹر نے کہا 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا ہے، یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں۔ ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ہے کہ جگہ میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں، جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا، تو ولیمے پہ ہویا، چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتحہ کہہ، سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہے جس طرح چرواہے کی بکریاں ہیں، ادھر والی گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے، ان کو گھیرو تو ادھر والی نکل جاتی ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ رب کی جانب توجہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اس نے تلوار حضور پہ تان لی، اور بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کو عرض کیا آپ خاموش ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ آنا جانا بھی بند کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی ساری جزائے خیر دے۔ کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں، انہیں تقریر نہ بھول جائے کہیں۔ آپ میری بات سنیں، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے جتنی بات کر لی ہے شاید اتنی بھی نہ کروں، اس سے کم کروں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا، اللہ رسول کی ہے، تو اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا ادب رکھتی ہے۔ عزیز بھائیوں، اس نے تلوار حضور پہ تان لی، سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی، تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پستول تانے تو شاید سارا وجود کانپنے لگے۔ اس نے تلوار تانی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قربان جائیں، حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ زندگی نظریاتی بن جاؤ، زندگی ہنس کے گزر جائے گی ساری، لیکن اگر نظریاتی نہیں ہونا تو پھر تو بھائی کاروبار پہ نقصان پہ بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پھر تو میرے عزیز نوکری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں شوگر کے۔ اگر آپ نظریاتی ہیں تو جی لیں گے۔ اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگے یہ تو نے عجیب بات کر دی، مجھے میرا رب بچائے گا۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے، اللہ کے نام میں قوت ہے، اللہ بچائے گا۔ بس حضور کی زبان نے نور سے یہ جملے نکلے، اللہ بچائے گا۔ ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اپنے فیصلے رب کے حوالے کرتے۔
اچھا وکیل کرنے کے پیسے نہ ہوں، سفارش کے پیسے نہ، اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ان سے ڈرو۔ انہوں نے سب سے بڑے کورٹ میں مقدمہ دائر کرا دیا۔ حضور فرمانے لگے رب بچائے گا۔ بس ان لفظوں میں کیا اثر تھا، بندہ کانپنے لگا، تلوار ہاتھوں سے گر گئی، سرکار نے اٹھا لی، فرمایا لو بھائی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ آپ زندگی میں اگر نظریاتی ہیں تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ لگے ہوئے ہیں کہ اوہو کیا بنے گا، میری کون سنے گا، گاؤں چھوٹا ہے، میں بات کر بھی لوں گا تو کہاں پہنچے گی، تو کون ہوگا، تو کیسے ہوگا، تو یہ تو کمزوری ہے۔ آپ کے ذمے تو کہنا ہے، پہنچانا تو اللہ کریم کی بارگاہ ہے، کرم کے فضل کا نتیجہ ہے یہ۔ اللہ بچائے گا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، فرمایا مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ صحیح بتاؤ، ایک بندہ میرے اوپر تانے پستول، تھوڑی دیر کے بعد قابو آ جائے تو وہ مجھے کہے جی آپ تو نیک آدمی ہیں چھوڑ دیں، تو میں کہتا ہوں قابو آ گیا تو میں نیک ہو گیا ہوں، پہلے تو بندوق لے آیا تھا۔ لیکن یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرف کی، حوصلے کی، اور محبوب کے دل نور کی بڑائی دیکھو کتنا بڑا ہے۔ اس نے کہا سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں، فرمایا تو نے سنا ہے، حضور سنا ہے، پھر مسکرا پڑے، فرمانے لگے جا پھر میں نے معاف کیا، ہو گئی بات ختم، معافی تو یہاں پہلے ہے سب سے، جا معاف کیا۔ ایک تو اپنی زندگی میں توجہ اللہ پہ کریں، یہ چھوڑ دیں اتنی زیادہ سیاست، اتنا بندوں کے پیچھے بھاگنا، یہ تو تھکا دیں گے، یہ تھکا دیتے ہیں۔ ان کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، حضرت سعید ابن مسیب کہا کرتے تھے یا اللہ یہ بڑوں کی آرزوؤں سے بھی بچانا، ان کی آرزویں بڑی ہوتی ہیں، روز نہیں ایک آرزو۔ اور حضور دعا مانگا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے تھے اے اللہ اس آرزو سے بچا جو آرزو ایک اور آرزو میں مبتلا کر دے، وہ خواہش جو اور خواہش میں ڈال دے۔ تو ایک تو توجہ اللہ پہ کریں، دوسری بات زندگی کو، بود و باش کو، اس کو سادہ کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ لوگ نا حضور کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے کہ حضور سے بات آسانی سے کی جا سکتی ہے، سرور کائنات بات سنتے ہیں۔ یہ جو ہمیں شوق ہے نا سہولتوں کا، یہ ضرور لیں، کوئی بھی سہولت منع نہیں، لیکن اپنے آپ کو سہولتوں کے ساتھ زندہ رکھنا ہے۔ ہم نے نا کچھ آسانیاں زیادہ جمع کرنی شروع کر دی اپنے ڈرائنگ روم میں۔ سردیوں میں ہیٹر ہے، گرمیوں میں اے سی ہے، اور ہر شہر ریموٹ کنٹرول ہے، اٹھنا نہ پڑے بیڈ سے، توبہ توبہ، اور واش روم بھی اٹیچ ہے۔ اتنی سہولیات جمع کرنا چاہتے ہیں، بس نہیں چلتا، ورنہ جو ہم لا سکتے ہیں وہ تو ضرور آتا ہے۔ اس سے زیادہ جب آپ اتنی آسانیوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا میرے عزیز، تو پھر آپ نظریاتی نہیں رہتے، پھر آپ کو قابو کیا جا سکتا ہے، پھر تو ڈاکٹر کو بھی اے سی دے کے تحفے میں تو مرضی کی دوائی لکھوائی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں سفارت چلنی چاہیے، صحت والا معاملہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، لیکن ڈاکٹر اگر بڑا ہے تو اسے چابی دیں کمپنی والے گاڑی کی، تو اسی کمپنی کی دوائی لکھ دے گا، اللہ ماشاء اللہ۔ جب آپ نظریاتی ہیں، تھوڑے پہ آپ کو گزارا کرنا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں اپنی سیرت کے تعلق سے جو دوسرا بڑا نظریہ دیا وہ یہ ہے، آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے؟ حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح۔ تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی ہیں، وہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں گی۔ یہاں تم نے مسافروں کی طرح، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، مسافر کی طرح، راہ گیر کی طرح وقت گزارنا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کہ بس کا انتظار کرتے ہیں، وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے ہیں، خریدتا ہے کیوں؟ اسے پتا ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے۔
प्लेट फार्म पे, रेलवे स्टेशन पे कभी किसी बंदे ने जगह खरीदी है कि यार अक्सर आना जाना पड़ता है तो चलो थोड़ी खरीद लेते हैं? कभी खरीदी है? एयरपोर्ट पे ना मैंने ये देखा है कि आप अपना बैग रख के, हैंड कैरी सामान रख के आप किसी कुर्सी पे जाएं ना, और आप वॉशरूम से होके या किसी तभी हाजत से होके वापस आए तो वहां को बंदा और बैठ गया हो तो बंदे झगड़ा नहीं करते, चुप करके अपना सामान उठाते हैं दूसरी जगह पे। क्यों नहीं करते? उनको पता है कि फ्लाइट आई तो मैंने यहां रट्टा डालने की जरूरत क्या है? आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात को समझे। हुजूर ने फरमाया कि तुमने यहां मुसाफिर के दिन रहना है। मुसाफिर को 2-2 मरले के लिए झगड़े खड़े करते हैं, वो कुछ 6-6 इंच के लिए रट्टे डालते हैं। उनको तो पता है कि हजरत इजराइल ने आना है और हमने चले जाना है। इसलिए हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा अरसा रहे मदीना तैयबा, 10 साल रहे, उन्होंने कोई मकान नहीं बनाया। एक हुजरे में वक्त गुजर गया, को बताए कि शादी से पहले मौला अली शेर खुदा का मकान कहां था, को बताए कूफे में कितनी जायदादें बनाई उन्होंने, कहां मोहल्ला तामीर किए उन लोगों ने। उनको पता था, उनको पता था हजरत उमर पर 80 दिनार का कर्जा था। उन्हें पता था कि जब हुजूर आए थे ना मेराज की रात, तो मुझे बताया था कि उमर मैं तेरा महल देख के आया हूं। तो जब हुजूर देख आए थे तो फिर उन्होंने यहां बनाया। ये नजरियाती बात है, इसको आपने समझना है। हमारे यहाँ ये अभी कोरोना आया ना, पैनिक फैल गई, टेंशन डिप्रेशन के मरीज बढ़ गए। आपने नाराज नहीं होना, ज्यादातर वो लोग टेंशन में है जो आसानियों में जीने वाले थे ना, क्योंकि बंदे ने इतनी कीमती कोठी बनाई हो फिर छोड़ के मर जाए, दिल नहीं करता मरने। इतने पैसे जमा किए हो फिर छोड़ के कैसे मरे, दिल ही नहीं करता। वो लोग मुसाफिर थे जिन्होंने सामान बांधे हुए थे, जब रब का हुक्म आएगा हम हाजिर हो जाएंगे। अब ये टेंशन क्यों फैली? टेंशन भी इसलिए फैली कि हम इस्लामी नजरियात को नहीं समझते। और मेरे भाई वो किसी और का अकीदा है कि मर जाएंगे तो फना हो जाएंगे, और का अकीदा है। और मुझसे कुछ सवालात भी हुए उस दौरान। देखो कब्र खड्डा भी है, गड़ा भी है, लेकिन मुझे अपनी डायरेक्शन का पता है, आपको भी अपनी डायरेक्शन का पता है। हमें किसी की ना एक आध खामी का पता होता है, अपनी तो सारी का पता होता है। लेकिन वो अलग बात है कि अपनी खामियों समेत अपने आप से प्यार होता है, और किसी की एक खामी देख के भी उससे प्यार नहीं रहता। अजीज भाई, हमारा ये मसला है कि अगर तो डायरेक्शन हमारी गलत है, काम हमने दोजख वाले शुरू किए हुए तो कब्र खड्डा है, दोजख के गढ़ों में से गड़ा है। लेकिन अगर डायरेक्शन ठीक है, हलाल हराम की तमीज है, आंख पर, जुबान पर, नफ्स पर कंट्रोल है, फिर कब्र खड्डा नहीं, नजरिया समझो, फिर तो कब्र बाग है। नहीं समझे आप मेरी बात? कब्र बाग में जाते हुए डर लगता है, परेशानी होती है, दिल घबराता है। वो जी कब्र में ऑक्सीजन कहां से आएगी? मैंने कहा जहां अम्मा के पेट में बच्चा होता है तब कहां से आती है? चलें इससे भी और मिसाल देता हूं। कभी अंडा देखा जब उसमें से बच्चा निकलता है? चारों जानिब को जगह होती है ऑक्सीजन की। ये जो बड़े अक्लमंद लोग हैं यहाँ सवाल खड़े करते हैं, उनसे पूछो कि बच्चा तंदुरुस्त भी निकलता है अंडे से और सोना भी निकलता है। तो जिस रब ने वहां उसे संभाल के रखा ना, प्यारी जिल्द बनाई, वो कब्र में भी तेरी बड़ी हिफाजत फरमाएगा, बड़ी हिफाजत फरमाएगा। बुलबारत शाह नहीं मरदे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने, नाले अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर। बुल्ले शाह सा नहीं मरना है ते मर गया ही कोई और, तो कोई और। ये क्या इकबाल भी कहते हैं, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवा में जिंदगी। कब्र बाग है, बाग। आप एक वो है कि खौफ है कब्र में कैसे जाएंगे, वहां क्या बनेगा, बिस्तर कोई नहीं, ठंड बड़ी है, वहां कैसे गुजारा। एक ये है कि वो बाग है। बाग भी आम नहीं, रौदा तुम में रियादिल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग आम नहीं जिसके नीचे नहरें रवा हैं, और बाग इतनी शानों वाला है कि पहली आंख खुलेगी तो ज़ियारत चेहरा वद्दुहा की नसीब होगी।
میری بات پر توجہ کر. جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے. جو لوگ یہاں سے گئے تھے نا سعودی عرب محنت مزدوری کرنے, انہوں نے وہاں مکان بنائے. میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے, اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے, تو یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے. حالانکہ آ کے سال میں رہنا 15 دن ہے 20 دن ہے, ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے, تیاریاں بھی. کیوں؟ ذہن بن گیا میرا اصل گھر ہے. یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے. اسی پنجابی چ ایک لفظ بول رہے ہیں, تم کدے سوچیا بھی نہیں ہوئے گا, بولتے ہیں نا جی. اس کا معنی کیا ہے کہ تیری سوچ سے تیرے ادراک سے ماورا بات کر رہا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی, اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ عظمتیں عطا فرمائے گا. اس کی طرف رغبت کی. یہ تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاءاللہ, بعض ادیب, بعض شاعر, بعض واعظین وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کرنا. اگاں کتے جانا ہے تو؟ یہی سارا کچھ ہے. جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی. آگے کدھر جانا ہے تو نے؟ کون سی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے؟ بات کو سمجھیں. اب حضور نے نظریہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملنے آئے. حضور نہ موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے. ہن تے پائی پنڈاں وچ بھی بیڈ نے, بان دیاں چارپائیاں کتھے رہ گئیاں؟ کی آکھی دا سی مونج دی منجی, بولو نا یار, مونج دی تے جیڑی جیز چ ملدی سی او دے بس پاوے رنگین ہوندے سن. انجے یہ اوہو, لیکن کمال تھی نا یار. مکان کچے بندے پکے, محبت گہری, پیار زیادہ. حضرت عمر آئے, اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چارپائی پہ. حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں, اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے, اکثر دیکھے. سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا ہٹا تو دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے, تو حضرت عمر رو پڑے. دلیر آدمی تھے پر رو پڑے, حضور کی محبت میں روئے. عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے. وہ درد سے رو رہے ہیں, اخلاص سے بات کر. لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں, انہیں نظریہ دے رہے ہیں. حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا, سادی روٹی کو پسند کیا, کچے مکان کو پسند کیا. جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے, اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا.